تو تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے. اور ابھی سب بہو بیٹیوں سے روز تہجد نہیں ہوتی ہے نہ ہو، لیکن میری مؤدبانہ گزارش آپ سب سے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جب آپ سحری بنانے کے لیے بندوں کے لیے اٹھتی ہو نا، سحری کے لیے پراٹھے بنانے اور یہ بنانے اور وہ بنانے، تو سحری کے تو وہ بھی بنانا عبادت ہے. اپنے گھر والوں کو اچھی طریقے سے سحری کرانا بھی عبادت ہے، افطار بنانا بھی عبادت ہے، لیکن ساتھ میں اپنے لیے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق اللہ آپ سب کو عطا کرے، ہم سب کو عطا کرے. تو کیا کریں، آدھا گھنٹہ پہلے ہم سحری بنانے کے آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، اور آدھا گھنٹہ پہلے جلدی سے فوراً وضو کر لیں، اور وضو کر کے ہی سحری کرے، اور وضو کر کے پہلے 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت نماز پورا مہینہ ماہ رمضان میں تہجد کا اہتمام کرے. 2 رکعت پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، اور اس کے بعد سحری بنانے لگ جائے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ کم سے کم ماہ رمضان میں تو تہجد ہو جائیں گی. اور پورے مہینہ اگر آپ نے تہجد پڑھی ہے، کبھی کوئی رات اگر شب قدر کی ہے، تو انشاءاللہ وہ 83 برس کی عبادتوں کا ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے آخری عشرے میں تو پوری 10 رات، طاق رات کو تو خاص ہے، اور 27 کا بہت زیادہ ہے. علماء کرام نے 27 کا بہت یعنی پکا ہونے کا وہ دیا، لیکن صرف 27 پہ بس نہ کر لیں. پوری رات آخری عشرہ اعتکاف خاص طور پر شب قدر ڈھونڈنے کے لیے. تو اب 10 رات تو 20 کے عصر کے پہلے بیٹھیں، عصر کی نماز کے بعد بیٹھیں، اور چاند دکھنے کے بعد، عید کا چاند جب نظر آ جائے، اچھی طریقے سے پکی خبر ہو جائے. ایک بار تو یہاں ہوا تھا ہمارے ناگپور میں کہ چاند دکھائی نہیں تھا اور خبر اڑ گئی تھی، اور لوگوں نے اعتکاف چھوڑ کے نکل گئے تھے. 10 دن کی پوری محنت اکارت کر لی تھی. تو اس لیے ایسا نہ کرے، اتنی جلد بازی نہ کرے. اللہ کی بارگاہ سے بھی کوئی جلدی آنے کی کوشش کرتا ہے کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو بیٹھا ہے وہ اطمینان سے ہی نکلتا ہے. تو وہاں سے کیا کرنا ہے، جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے چاند دکھ گیا عید کا، اس کے بعد اچھی طریقے سے دعائیں مانگ کر، خوب روزہ کھولنے کے بعد اچھی طریقے سے دعائیں مانگ کر پھر وہاں سے نکلے گے تو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا. اب اعتکاف کیا ہے؟ اب اعتکاف کو بھی سمجھ لیں. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم تو ایرے گہرے ہیں، گنہگار ہیں، ہماری اوقات کیا بساط کیا ہے، لیکن اگر ہمارے گھر کے دروازے پر، ہمارے مین گیٹ پر، ہمارے دروازے پر کوئی فقیر، کوئی درویش آ کے بیٹھ جائے، اور اس کو کسی نے لیا کہ ہمارے بچوں نے، پوتے نے، بچیوں نے، کسی نے کچھ تو بھی ان کو جو بھی دینا ہے، حضور پاک کا قول ہے کہ آپ کے دروازے پر چاہے کوئی شاہانہ لباس میں سواری پہ سوار ہو کر آئے تو بھی اس کو نہ دھتکارو، اس کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو. یہاں تک فرما دیا حدیث پاک میں کہ بکری کا جلا ہوا کھور اگر ایک ہے نا تو وہی دے دو، لیکن سوال کرنے والے کو یا آپ کے دروازے پہ آئے سوالی کو نہ دھتکارو، لوٹاؤ نہیں. سبحان اللہ، میرے آقا نے کیا پیارا دین سکھایا ہے ہم کو. اور آج تو یہ ہے، اس کو 1000 باتیں سنا دیں گے، ہٹا کٹا تو ہے، ایسی تو ہے، کام تو کیوں نہیں کرتی ہے، اور ویسا نہیں ہے، اور باتیں بنا کے آ جائیں گے. کیونکہ دینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. 5000 کا 10,000 کا سوٹ پہننے میں کچھ پرابلم نہیں ہوتا، 5 روپے خیرات کرنے میں دل دکھتا ہے. خیرات جو کر دیا نا وہی رہ گیا، جو سوٹ پہنا نا اس کا جواب دینا پڑے گا. تو جواب دینے سے بچے، پہنے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اگر تمہارے پاس ہے تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو، لیکن ساتھ میں تم پہ جو حق ہے مسکینوں کا، بیواؤں کا، غریبوں کا، فقیروں کا، ان کو بھی دو. تو اب ہمارے دروازے پہ اگر کوئی سوالی آیا ہو اور ہم نے بچوں کے ہاتھ سے کچھ بھیج دیا، اس نے نہیں لیا، بیٹھا رہا، اور یہاں تک حتیٰ کہ ایسا بیٹھا کہ وہ دروازہ ہی نہیں چھوڑ رہا، بولے نہیں جب تک نہیں دوں گے نہیں جاؤں گا، بیٹھا ہی رہا. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بیٹھنے کے ساتھ یوں ہی نہیں بیٹھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑی دعائیں چلتی رہتی ہے، اللہ آپ کو اس سال حج کرا دے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو خوب خوب خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نمازی بنائے. اس طریقے سے دعائیں چلتے رہتی ہے. تو وہ دعائیں جب چل رہی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ تو جب دعائیں چلتی رہتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کان میں دعاؤں کی آواز آتی رہتی ہے. اور اب ہم وہاں پہ کھانے بنا رہے ہیں، آٹے میں ہمارے ہاتھ آٹا گوندھ رہے ہیں، تو پھر ہم آواز لگاتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو، شوہر کو، اور جو بھی ہوں گے ان کو آواز لگاتے ہیں کہ بھائی دیکھو کون ہے، بڑی اچھی اچھی دعائیں دے رہا ہے، بڑی اچھی دعائیں دے رہا ہے، ایسا کرو اس کو جلدی سے کچھ دے کر اس کو ودا کرو.
اس طریقے سے بولتے ہیں نا ہم کہ نہیں وہ خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ کیا ہے بڑی پیاری پیاری دعائیں دے رہا ہے، بڑے ڈھنگ سے پکا پڑھ کے بیٹھی گیا، جاؤں گا ہی نہیں، جا ہی نہیں رہا ہے وہ دروازے پر سے، تو بولتے لے دے کے بھیج دو بھائی اس کو. بولتے ہیں نا ہم جیسے ارے گہرے، ہم جیسے جو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. اعتکاف کیا ہے معلوم؟ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم اللہ کے گھر کے مسکین ہیں، ہم اللہ کے گھر کے سوالی ہیں. اللہ اپنا اپنا محتاج کرے، بندوں کا محتاج کبھی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر یعنی مسجد میں، اہل مسجد بیت جو ہماری گھر کی مسجد ہے، اس میں جا کر ہم نے کیا کیا؟ سب سے رشتہ بھی ختم کر دیا. بس مولا تو ہے اور میں ہوں، میں تو لیے بنا جاؤں گی نہیں. اب میں مجھے تو ہٹنا ہی نہیں ہے تیری جانماز پہ سے، تیری نماز کی جگہ پہ سے مجھے ہٹنا نہیں ہے. میں کھاؤں بھی یہیں، میں پیوں بھی یہیں، میں سو بھی یہیں، میں بیٹھوں بھی یہیں، میں تلاوت کروں بھی یہیں، میں عبادت تسبیح پڑھوں بھی یہیں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے مجھے اٹھنا نہیں ہے. بس میں نے اعتکاف کر لی، 10 دن تک نہیں اٹھوں گی. میں ایک دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ابھی 10 دن کا بتا رہی ہوں، نہیں اٹھوں گی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے اہرے گہرے کو اپنے دروازے پہ کوئی بیٹھا ہو اس کو خالی ہاتھ بھیجنے میں غیرت آتی ہے. پھر اللہ کتنا غیرت مند ہے. اللہ کے تو خزانوں میں کمی نہیں ہے. آپ ساری کائنات مانگ لو نا، اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کم ہونے والا نہیں ہے. کم عمری لکھی ہے، لمبی عمر میں اللہ تبدیل کر دے. بدحالی لکھی ہے، خوشحالی میں تبدیل کر دے. اللہ ہمارے بچوں کو بے حساب روزی عطا فرما دے. اللہ ہر سال بار بار حج اور عمرے نصیب فرما دے. اللہ راضی ہو گیا. جب اللہ مل گیا تو پھر اور کس کو منانا ہے؟ اور اللہ مان جاتا ہے. اس کے حبیب کا وسیلہ دو تو مان جاتا ہے. اپنے استغفار توبہ کرو تو مان جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کے مانگو تو مان جاتا ہے. اللہ کے بندوں کو معاف کر دو تو مان جاتا ہے. کسی پہ ظلم نہ کرو تو مان جاتا ہے. کوئی ظلم کرے تو سہ لو، صبر کر لو تو مان جاتا ہے. اللہ کے ماننے کے بڑے اچھے اچھے ذریعے ہیں. اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. بس بخشش کے بہانے اللہ تعالیٰ ہم میں بھی کوئی بخشش کا بہانہ ڈھونڈ لے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. تو اس طریقے سے اللہ نے بخشش کے بہانے دیے. اعتکاف کر لو، 10 دن کا اعتکاف کر لیا، اب بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے کس سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے. اب نہ چغلی ہو رہی ہے، نہ غیبت ہو رہی ہے، نہ اس کی ہو رہی ہے، نہ کسی پہ تانہ کشی ہو رہی ہے، نہ کسی پہ الزام لگ رہے ہیں، نہ کسی اس زبان بھی گناہوں سے رکی ہوئی ہے، آنکھیں ٹی وی پکچر سے رکی ہوئی ہے، کان موسیقی سے رکے ہوئے ہیں، ہاتھ گناہ سے ظلم سے رکے ہوئے، پیر غلط جگہ جانے سے رکے ہوئے. اور یہ بھی بات یاد رکھو، اعتکاف کا ایک اور ثواب یہ ہے کہ بندہ جو اپنے بنا اعتکاف کے جب تک معتکف نہیں ہوتا تب تک وہ کسی کا عیادت کو جاتا ہے، کسی بیمار کی خدمت کرتا ہے یا جنازے میں جاتا ہے، مردوں کے لیے ہے، تو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہے، وہ سارے ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کو معتکف کو دیتا ہے. سبحان اللہ. معتکف کس کو بولتے ہیں؟ اعتکاف کرنے والے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سارے ثواب بنا کرنے وہ ثواب اس کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہاں بیٹھ گیا؟ اللہ کے دروازے پر. اور اللہ کے دروازے سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے ساتھ رخصت کرتا ہے. اس کو اتنے انعام دیتا ہے، جو وہ مانگتا ہے اپنے لیے، جو مانگتا ہے دوسروں کے لیے، جس کے لیے مانگتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں بھر دیتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک رات ماہ رمضان کی آخری رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان کی آخری رات وہ ہوتی ہے کہ جس میں انعام دیا جاتا ہے مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے. مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے ماہ رمضان کی آخری رات میں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، جب کام پورا ہو جائے. کیا فرمایا؟ جب کام پورا ہو جائے. تو وہ رات عیدین کی رات ہے. وہ رات کون سی ہے؟ کام پورا ہو گیا، چاند نظر آ گیا. اب یہ چاند رات ہے، اور وہ چاند رات کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ مہندی لگانا اور کپڑے سلانا اور مارکیٹ میں گھومنا اور شب قدر کی تاک راتوں میں خریدیاں کرتے ہیں. یہ استقبال رمضان کا بیان کرنے کا مطلب ہی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کا استقبال پہلے سے کر لو. جو خریدی کرنی ہے ابھی کر لو، ماہ رمضان کے شروع ہونے کے پہلے، کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ایک نیکی فرضوں کے برابر ثواب دے رہی ہے، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب دے رہا ہے. اور آپ اس میں کیا کر رہے ہو؟ مارکیٹ میں گھوم رہے ہو اور چاند رات دکھے تو بولتے ہیں رمضان ہو گیا. ابھی تو فوراً پھر مہندیاں لگ رہی ہیں، پھر یہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. تراویح تو ختم ہو جاتی ہے چاند دکھنے کے بعد، عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو میری بہنوں، میری بچیوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش کی، وہ تو انعام کی مزدوری کی رات ہے.
اور مزدوری کی رات کو ہم نے کیا کیا؟ غفلت میں گزار دی. وہ شب قدر سے زیادہ افضل رات ہوتی ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے میں کیا ہوتا ہے؟ مزدور کو مزدوری پوری دے دی جاتی ہے. کہ تو نے 30 دن روزے رکھے ہیں، 29 دن جو چاند دکھ گئے روزے رکھے ہیں، بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پوری مزدوری عطا کر دیتا ہے. اور عید کے دن بندہ ایسا ہوتا ہے گویا ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماہ رمضان ہے اور اس کی عبادتوں کا یہ ثواب ہے. یہ تو ہوا سنت موقدہ الکفایہ والا جو اعتکاف ہے. وہ اعتکاف 10 دن کا ہے اس کے، اور وہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. اعتکاف تو ایسے ہی کرنا ہے. ایک اعتکاف کرنے میں جو جو شرطیں بتائی ہم نے، وہ شرط تو الگ بھی ہے. ہاں ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، وہ کیا ہوتا ہے کہ منت کا اعتکاف. منت کی ہے کبھی، منت یہ منت کرا کرے، بہت اچھی منت ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کام ہو یا کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشان ہو یا کوئی کام نہیں بن رہا ہو تو فوراً منت کر لے، اے اللہ میرا ایک کام ہو جائے، میں ایک دن کا اعتکاف کروں گی. منت کا اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف. تو ایک دن کا اعتکاف کرنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے منت کا اعتکاف، نہیں صرف ابھی 10 دن کی فیسلٹیز نہیں ہے، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، کون کرے گا؟ اسی لیے کیا کرے کہ کم سے کم 3 دن کا اعتکاف کر لے. 3 دن مائکے تو جاتی ہوں گی نا، ایک دن تو مائکے جاتے ہوں گے نا، تو آپ کے جانے سے گھر رک نہیں جاتا. تو اسی لیے کیا کریں، اچھے کچھ آئٹمس جو ہیں وہ بنا کے رکھ دیں، فریز میں رکھ دیں، اور ایک دن کا کم سے کم ایک دن کا اعتکاف کر کے دیکھیں. اعتکاف کرنے سے ایسی تجلیاں نازل ہوتی ہے، ایسا نور ملتا ہے، ایسی رونق ملتی ہے، اور اللہ کے سے کنیکشن اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ کئی کئی پارے قرآن پاک اس میں ہوتے ہیں. اعتکاف میں جتنی عبادت ہوتی نا اتنی کسی اس میں عبادت نہیں ہوتی. تو اس کے لیے منت کا اعتکاف اس کو تو رکھنا ہی ہے. اور اس منت کر لیے، جو بھی منت کی اچھی منتیں کیا کریں تو وہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس کو تو کرنا ضروری ہے. تو منت کا اعتکاف بھی اگر کبھی کیا ہے آپ نے تو اس کے لیے روزہ تو شرط ہے. روزہ اب اگر آپ نے الگ سے منت کا روزہ بھی رکھا اور اعتکاف کیا تو اعتکاف کی وہی نیت ہے کہ کیا کرنا ہے. ایک دن کا اگر اعتکاف کیا، ایک دن ایک رات کیا تو رات بھی رہنا پڑے گا، رات میں تو روزہ نہیں ہوتا. اور ایک دن صرف ایک دن کی منت کی اعتکاف کیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ سحری ختم ہونے کے پہلے سحری کا وقت ختم ہونے کے پہلے پھر مسجد بیت میں نیت کر کے آ جائے کہ اللہ میں ایک دن کا منت کا اعتکاف کر رہی ہوں، شکرانے کا، اسے قبول فرما، آسان فرما. اور پھر سیدھا قدم اسی کمرے میں آ کے اس جگہ پر آ کر آپ بیٹھ جائے، وہیں دن بھر رہے، وہیں سو جائے. پرابلم نہیں ہے، سو بھی سکتے ہو. اور یہاں تک کہ گھر میں نہیں ہے تو علماء کرام نے ایک اور سہولت فتویٰ دیا ہے کہ اگر عورت کے گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کو کھانا کون بنا کے دیں گا؟ روزہ افطار ہو کیسا کریں گی؟ تو اس کے لیے وہ ضرورتاً جو ضرورت کی چیز ہے کچھ پکانے کی، پکا بھی سکتی ہے. پھر کچن میں صرف ضرورت کے لیے، بغیر جس طریقے سے بیت الخلا جا سکتی ہے. اعتکاف میں کوئی بولے کہ 10 دن اب بیت الخلا نہیں جائیں گے، کیسے جائیں گے؟ تو بیت الخلا نے لیٹرن باتھ روم کے لیے جائے، بغیر کسی مجبوری کے غسل کرنے نہ جائے. غسل 10 دن تک کے جمعے کا غسل آیا تو فوراً 2 منٹ والا غسل کر کے آئے، کیونکہ ہم اعتکاف کے ٹائم کو زیادہ یعنی واش روم کے سامنے جا کے کھڑے رہنا. آپ صرف واش روم جا سکتے ہو ضرورت کے لیے، اور واش روم سے آتے آتے بولے ذرا سامنے کون کیا کر رہا ہے، ادھر بھی جھانک لے ادھر بھی جھانک لے، تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہم کو کہیں نہیں جھانکنا ہے، کہیں نہیں دیکھنا ہے، بس اعتکاف کے ٹائم پہ صرف اپنی قضاء حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنے واش روم جانے کے لیے ضرورت ہو تو سیدھا جائے، اور اسی قدموں سے واپس پھر اپنی مسجد بیت میں واپس آ جائے، اپنی اعتکاف کی جگہ پر آ جائے. اور ضرورت ہے بہو بیٹیوں کو پکانے کا سجیشن دینا ہے، آپ کے بنا نہیں چل رہا ہے تو آپ بتا بھی سکتی ہو. کچھ ارجنٹ کام ہے تو وہ بول سکتی ہو. اگر کپڑے آپ کو سیے بنا چارہ نہیں ہے تو آپ کپڑے بھی سی سکتی ہو، لیکن مجھ کو لگتا ہے اس میں پھر اعتکاف کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اعتکاف کا تو مزہ وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ پکڑ کے اس کے دروازے کو بیٹھ جائے اور صرف وہی کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو وہ راضی ہونے کے لیے اعتکاف میں خوب قرآن پاک کی تلاوت کرے، خوب درود پاک پڑھے، خوب استغفار پڑھے، اس طریقے سے اعتکاف کرے. اور عید کی شب کو غفلت میں نہ گزارے. چاند رات کو، مطلب چاند رات کو، عید کل ہے تو آج جو رہے گی وہ رات، وہ چاند رات ہے. اور اس رات میں جو عبادت ہوتی ہے قبول ہوتی ہے. تو اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے جس میں ظلم کیا گیا ہو. تو یہ جو دعائیں ہیں
تین لوگ مستجاب ہے، مستجاب دعا کے مستجاب، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ والا کام کریں. اور عید کی تیاری ابھی پہلے کر لیں. ماہ رمضان کی جو وائٹ واش وغیرہ وہ بھی پچھلے بار بتایا تھا ہم نے، وہ ابھی کر لیں. اور کیا بول رہے ہیں، سحری کو 5 منٹ 2 منٹ پہلے ختم کر لے. وقت کے سحری کا جو وقت چارٹ ملے گا نا، اس چارٹ کے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اذان تک نہیں کھانا ہے، اذان بہت بعد میں ہوتی ہے. اذان تک جو کھاتے پیتے رہے اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے اور افطار کے ٹائم بالکل دعا کریں، ایک جھن دعا کرے، سب لوگ آمین بولے. بیفور دسترخوان لگا کے پہلے بیٹھ جائے 5-10 منٹ پہلے، اور اپنی دعا مانگے. ہم گنہگاروں کے لیے بھی مانگے کہ الحمدللہ اللہ ہمارے عمرے کے ٹور کو کامیاب کرے. جتنے لوگ ہمارے ساتھ ٹور میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیچ ان کے لیے کوئی پریشانی نہ آنے دے. سب کو آسانی کے ساتھ اپنے اپنے حبیب گھر کی حاضری نصیب کرے. اور سب کو روزے رکھنے کی اللہ طاقت قوت عطا فرمائے. اور دوائیوں کا بڑا اہتمام کر لیں کہ اگر بیمار ہے، شوگر ہے، بی پی ہے، تو پہلے سے اپنے روزے میں کیا دوا کھانا ہے اس کا بھی خیال پہلے سے ڈاکٹر سے بات کر لے کہ کون سی دوا ہمیں کھانی ہے اس طریقے سے. اور پوری راتوں کو شب بیداری کر کے بتائے. ہر دن تو روز تہجد پڑھے، لیکن آخری عشرے میں 10 راتوں میں جاگے، زیادہ سے زیادہ جاگے. اور 27 کو تو پوری رات جاگے، 21 کو بھی پوری رات جاگے، 23 کو بھی پوری رات جاگے. ہاں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے شب قدر کی رات میں، شب قدر یعنی آخری تاک راتوں میں جس نے 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھا، تو اس کو بہت بڑا ثواب ہے، اس کا بہت بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس کو. تو وہ 7 مرتبہ وہ بھی پڑھیں. اور ماہ رمضان کی بہت فضیلتیں ہیں. ایک رمضان میں، یکم رمضان کو ہمارے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی. اور 3 رمضان کو جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادی رسول، دختر رسول، ہماری پیاری پیاری جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا جو ہے ان کا وصال 3 رمضان کو ہوا. اور 10 رمضان کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور 17 رمضان کو جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور 21 رمضان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وصال ہوا. اور 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فتح مکہ بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے. اور جنگ بدر جو ہوئی 17 رمضان کو، اسی ماہ رمضان میں جنگ بدر ہوئی ہے. فتح مکہ اسی ماہ رمضان میں ہوا ہے. تو ماہ رمضان کی بہت فضیلتیں ہیں. تو ان تاریخوں کو نوٹ کر لیں اور ان تاریخوں میں یاد کریں کہ برابر افطار کے وقت آپ سب چیزیں تو بناتی ہو، اس دن کچھ میٹھا بنائیں. اور افطار کے پہلے ان کے نام کی فاتحہ خوانی کریں. ان بزرگوں کی، ہماری ام المومنین، 2 ام المومنین ہیں، ایک جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وصال بھی ہے. تو اسی لیے اس رات میں جتنی مقدس ہستیوں کے وصال اور ولادت آ رہی ہے، یوم ولادت آ رہی ہے، ان تاریخوں کو فاتحہ خوانی کریں. اس کے بعد روزہ کھولیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں مسلمانوں کی حفاظت کرے، عزت آبرو کی حفاظت کرے، روزی رزق میں برکت دے، سب کی بلائیں بیماریاں دور کر دے، شفا تندرستی عطا کر دے. اللہ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین یا رب العالمین. اس بیان میں جانے انجانے جو بھی مجھ سے بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. ہر شک کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.